آپ بے فکر رہیں، منہ کیا پورا خزانہ ہی کھول دوں گا، سلمان نے کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سلمان کس رقم کی بات کر رہا ہے۔ عمران نے ڈریسنگ روم میں جا کر کپڑے تبدیل کیے اور پھر واپس آ کر سٹنگ روم میں بیٹھا ہی تھا کہ کال بیل کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ سلمان، وہ فیروز الدین صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ آئے ہوں گے، ان کے لیے بھی ناشتہ بنا دینا۔ عمران نے سلمان کے قدموں کی آواز سن کر اونچی آواز میں کہا، ہاں میں نے انہیں آپ سے ملنے کا کہا تھا، بیچارے بے حد پریشان تھے۔ سلمان کی آواز سنائی دی اور پھر تھوڑی دیر بعد فیروز الدین اور ان کے ساتھ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کی فراق پیشانی اور چمکتی ہوئی آنکھیں اس کی ذہانت کا پتہ دے رہی تھیں اور اس کی تھوڑی کی مخصوص بناوٹ بتا رہی تھی کہ یہ نوجوان مستقل مزاج آدمی ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے راشد فیروز، اور راشد یہ عمران صاحب ہیں۔ فیروز الدین نے کہا، میں جانتا ہوں عمران صاحب کو۔ راشد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹھیں، پہلے ناشتہ کر لیں پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ عمران نے کہا، ہم تو ناشتہ کر کے آئے ہیں عمران صاحب، آپ کر لیں۔ فیروز الدین نے چونک کر ایسے لہجے میں کہا کہ عمران سمجھ گیا کہ وہ تکلف کر رہے ہیں۔ آپ تکلف نہ کریں، میں نے پہلے ہی سلمان کو کہہ دیا ہے، عمران نے کہا، اور اس بار فیروز الدین نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا آیا اور اس نے اس درمیانی میز پر ناشتے کا سامان لگانا شروع کر دیا۔ ہاں اب بتائیں راشد صاحب، آپ نے کیا رپورٹ دی تھی؟ عمران نے ناشتے کے بعد ہاتھ دھو کر واپس آ کر کہا، جبکہ فیروز الدین اور راشد پہلے ہی ہاتھ دھو آئے تھے، جبکہ سلمان برتن واپس لے گیا تھا۔ عمران صاحب، میں نے ایک ایسے گروہ کا کھوج لگایا تھا جو اسلحہ بہادرستان سمگل کرتا تھا، لیکن اس گروہ کا سرغنہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ سیکٹری سائنس شہاب الدین ہیں، کیونکہ میں نے اس گروہ کی باتیں سنی تھیں۔ میں نے وہ باتیں ٹیپ کر لیں اور اس گروہ نے اسلحے کا ایک خصوصی باکس اور اس سیکٹری سائنس کو پہنچایا، اور اس بات چیت سے معلوم ہوا کہ وہ ہر ہفتے ایک باکس سیکٹری سائنس کو پہنچاتے ہیں۔ سیکٹری سائنس اس باکس کو بہادرستان میں اپنے خاص آدمیوں کو پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ایسا اسلحہ ہوتا ہے جس کی بہت بڑی قیمت ملتی ہے، جبکہ عام اسلحہ بھی ان کی سرپرستی میں وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ اس میں سے بھی حصہ انہیں ملتا ہے، لیکن صرف باتیں ٹیپ کرنے سے اتنے بڑے عہدیدار پر اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے گروہ کی نگرانی کی اور پھر میں نے خود انہیں ایک باکس کار میں رکھ کر سیکٹری سائنس کی رہائش گاہ پر جاتے دیکھا۔ یہ باکس انہوں نے سیکٹری سائنس کے ذاتی ملازم غلام حسین کو دیا اور کہا کہ اسے سیکٹری صاحب کو پہنچا دیا جائے، اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے سیکٹری صاحب کی نگرانی کی تو وہ سرکاری دورے پر بہادرستان سے مولکہ علاقے کا کاش چلے گئے، اور میں نے خود ان کی کار کے اندر ان کے ملازم غلام حسین کو اسلحہ کا باکس رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ایک درخت پر چڑھا دوربین سے سب جائزے لے رہا تھا۔ اب چونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا، اس لیے میں نے پوری رپورٹ بنا کر سپرنٹینڈنٹ صاحب کو دی۔ پھر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے مجھے بلا کر جھاڑا کہ میں نے غلط رپورٹ کی ہے، لیکن میں چونکہ کنفرم تھا اس لیے میں اپنی بات پر ڈٹا رہا، اور اس کے دوسرے روز مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ راشد نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور پھر عمران نے اس سے مختلف سوالات کیے۔ ٹھیک ہے فیروز الدین صاحب، آپ بے فکر رہیں، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا، آپ اپنا فون نمبر سلمان کو دے دیں۔ عمران نے فیروز الدین سے مخاطب ہو کر کہا، جی بہت شکریہ، فیروز الدین نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور پھر عمران نے سلمان کو بلایا اور فیروز الدین صاحب کا فون نمبر لکھنے کے لیے کہہ دیا۔ فیروز الدین اور راشد شکریہ ادا کر کے واپس چلے گئے تو عمران نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ اور راشد کی اس بات نے اسے چونکا دیا تھا کہ سیکٹری سائنس شہاب الدین خود اسلحہ کی اسمگلنگ کا بزنس کر رہے تھے، حالانکہ بظاہر یہ بات اہم کانہ معلوم ہوتی تھی کہ اتنا بڑا آفیسر اس کام میں براہ راست ملوث ہو جائے، لیکن راشد کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور اس نے خود ساری چیکنگ کی تھی، اس لیے عمران اصل بات کا کھوج لگانا چاہتا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، فیاض بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سپر فیاض کی آواز سنائی دی، ارے میں نے تو جمع داروں کے سپرنٹینڈنٹ کو فون کیا تھا۔ تو کیا اب جمع داروں کا سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو میں بیٹھنے لگ گیا ہے؟ عمران نے قدرے بخلائے ہوئے لہجے میں کہا، شٹ اپ، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، نان سنس۔ دوسری طرف سے سپر فیاض نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، حیرت ہے، جمع داروں کا سپرنٹینڈنٹ باقاعدہ انگریزی بولتا ہے، حیرت ہے۔ عمران نے کہا، بکواس مت کرو، میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں، بولو کیوں فون کیا ہے؟ سپر فیاض نے اصولی لہجے میں کہا، ارے تم خالی فارغ کی بات کر رہے ہو، میں تو فارغ تحصیل بلکہ فارغ ضلع ہوں، جیب خالی، پرس خالی، بینک اکاؤنٹ خالی، اب تم بتاؤ کہ کیا میں تمہاری طرح صرف ایک خالی ہوں یا مکمل خالی ہوں؟ عمران نے کہا، ایک خالی کا کیا مطلب ہوا؟ سپر فیاض نے چونک کر کہا، تمہاری جیب نوٹوں سے بھری ہوئی ہے، پرس کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹ نہیں بلکہ اکاؤنٹس بھاری رقموں سے بھرے ہوئے ہیں، البتہ تمہارا سر خالی ہے، بغیر دماغ کے، بس ایک چیز خالی ہے، باقی سب چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا،
کیا تم نے یہی فضول باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے؟ سپر فیاض نے غصے لہجے میں کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے سب انسپکٹر راشد فیروز کو کیوں نوکری سے نکال دیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں حصہ دینے سے انکار کر دیا تھا؟ عمران نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سپر فیاض کا مزاج شناس تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اگر اس نے کوئی اور بات کی تو وہ ریسیور رکھ دے گا، ہونا تو وہ احمق تم سے جا ٹکرایا ہے۔ سپر فیاض نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، احمق تو وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ وہ تمہارا محتط ہے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، وہ واقعی احمق ہے۔ اس نے ایسی احمقانہ رپورٹ دی کہ تمہارے ڈیڈی نے اسے فوری طور پر نوکری سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ تمہیں بتایا تو ہوگا کہ اس نے اس رپورٹ کے بارے میں؟ سپر فیاض نے کہا، ہاں بتایا تو ہے، لیکن کیا تم نے اس رپورٹ کی چھان بین کی تھی؟ عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، چھان بین کیا کرنی ہے؟ سیکٹری سائنس شہاب الدین صاحب کے بارے میں سب جانتے ہیں، وہ انتہائی بااصول اور ایماندار افیسر ہیں، پھر وہ اس طرح کی احمقانہ کارروائی میں کیسے حصہ لے سکتے ہیں؟ اس راشد کا دماغی توازن ہی خراب ہو گیا تھا جو اس نے اس قسم کی رپورٹ بنا کر داخل کر دی، اس لیے تو بڑے صاحب نے اسے فوری طور پر نوکری سے نکالنے کا حکم جاری کر دیا۔ سپر فیاض نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، لیکن کیا سیکٹری لیول کے تمام افسران فرشتے ہوتے ہیں؟ کیا ان کے اندر لالچ طمع نہیں ہو سکتی؟ تم نے چیکنگ تو کرنی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹس چیک کرنے تھے، ان کے نوکروں سے پوچھ گچھ کرنی تھی، خاص طور پر ان کے ذاتی ملازم غلام حسین سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے تھی تمہیں۔ عمران نے کہا، ہمارے پاس فضول کا مکلی وقت نہیں ہوتا، ہم تمہاری طرح فارغ نہیں ہیں، سمجھے؟ اور سنو، اپنے ڈیڈی سے اس احمق اور پاگل راشد فیروز کی فارش نہ کر دینا، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ سپر فیاض نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران سمجھ گیا کہ اس رپورٹ پر سپر فیاض نے نہ کوئی انکوائری کرائی ہے اور نہ ہی سر عبد الرحمن نے، صرف سیکٹری سائنس کی سابقہ شہرت کو دیکھ کر انہوں نے راشد کو نوکری سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور عمران سمجھتا تھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ سر عبد الرحمن کو یقین ہو گیا ہوگا کہ راشد فیروز کا ذہنی توازن درست نہیں ہے رہا۔ ریسیور رکھ کر عمران کچھ دیر تک بیٹھا سوچتا رہا، اور پھر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پی اے ٹو سیکٹری خارجہ، رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کی پی اے کی آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان آ گئے ہیں آفس یا نہیں؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، جی ہاں ابھی پہنچے ہیں، میں بات کراتا ہوں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی، صبح بخیر، میں علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بول رہا ہوں، اس لیے بول رہا ہوں کہ کہتے ہیں کہ صبح صبح بزرگوں کو سلام کیا جائے تو پورا دن بے حد خوشگوار گزرتا ہے۔ عمران نے سلام کرنے کے بعد بات کرتے ہوئے کہا، تمہاری مہربانی کہ تم نے بزرگوں کو کسی مثبت کام میں شامل کیا، لیکن مجھ سے زیادہ سر عبد الرحمن اس کے حقدار تھے کہ تم صبح صبح انہیں سلام کرتے۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، ان کے لیے مجھے اماں بی کا سہارا ضروری ہے، اور اماں بی کے وظائف تو دوپہر تک چلتے رہتے ہیں، انہیں اگر اس وقت فون کرو تو یکطلب پریشان ہو جاتی ہیں کہ خیر ہو، اتنی صبح کیوں فون کیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں سر عبد الرحمن تم سے براہ راست بات نہیں کرتے جو تم اپنی اماں بی کا سہارا تلاش کرتے ہو؟ سر سلطان نے کہا، ڈیڈی کا بلڈ پریشر جلدی رائز کر جاتا ہے، اس لیے اسے لیول پر رکھنے کے لیے اماں بی کا سہارا ضروری ہے۔ بہرحال فرمائیے کہ سیکٹری سائنس شہاب الدین صاحب کا ذاتی کردار کیسا ہے؟ عمران نے کہا، شہاب الدین کا ذاتی کردار کیا مطلب؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سر سلطان نے چونک کر کہا اور حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ پہلے بتائیں، آپ کا تو ان سے قریبی واسطہ رہتا ہوگا، ذاتی طور پر وہ کس ٹائپ کے آدمی؟ عمران نے یکطلب انتہائی سنجیدہ ہو گیا تھا، میرا سوائے میٹنگز کے ان سے کبھی کوئی قریبی رابطہ نہیں رہا، ویسے بھی وہ ابھی حال ہی میں سیکٹری پروموٹ ہوئے ہیں، ان سے پہلے جو سیکٹری آصف خان تھے وہ میرے قریبی دوست تھے اور وہ بے حد شریف اور خاندانی آدمی تھے، لیکن شہاب الدین صاحب کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں۔ سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اچھا آپ ایک کام کریں، ڈیڈی سے کہہ کر ان کے اور ان کی فیملی کے بینک اکاؤنٹ چیک کرائیں، ڈیڈی اس کام کے ماہر ہیں، اور چیک کریں کہ ان کے اکاؤنٹس میں اچانک بھاری رقوم کا اضافہ تو نہیں ہوا، اگر ہوا تو کب اور کس تاریخ کو ہوا؟ عمران نے کہا، تم پہلے مجھے سب کچھ بتاؤ، پھر ہی میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ سر سلطان نے اس بار خاصے غصیلے لہجے میں کہا، کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے سے زیادہ تم پر اعتماد ہے عمران بیٹے، لیکن جب تک مجھے اصل بات معلوم نہیں ہوگی میرا ذہن تجسس کی وجہ سے پریشان ہی رہے گا۔ سر سلطان نے کہا، ڈیڈی کے محکمے میں ایک سب انسپکٹر راشد فیروز، عمران نے کہنا شروع کیا، اور پھر اس نے راشد فیروز سے ہونے والی ساری بات چیت دہرا دی۔ تمہارے ڈیڈی نے لازماً انکوائری کی ہوگی، وہ بااصول آدمی ہیں، سر سلطان نے کہا، لیکن یہ انکوائری بھی کسی انسپکٹر سے کرائی گئی ہوگی، مجھے راشد فیروز سچا لگتا ہے، اور پھر اس نے خود ہر بات کی چیکنگ کی ہے، وہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، لیکن میں پھر بھی کوئی بات کرنے سے پہلے انکوائری کرانا چاہتا ہوں۔
عمران نے کہا تمہارے ڈیڈی نے تفصیل پوچھنی ہے اور جب ان کے سامنے راشد فروز کا نام آئے گا تو ظاہر وہ بتک جائیں گے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے طور پر کوشش کرو؟ ویسے اگر سیکٹری لیول کا آفیسر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ سر سلطان نے کہا ہم سب میں سے مجھے نکال دیں۔ عمران نے کہا اوکے، تم خود اس کی انکوائری کرو اور مجھے بتاؤ۔ ویسے میں اپنے طور پر شہاب الدین کو ٹرولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سر سلطان نے کہا نہیں، آپ ان سے براہ راست کوئی بات نہیں کریں گے ورنہ وہ چونک پڑیں گے۔ آپ اگر ڈیڈی سے بات نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، میں ٹائیگر کے ذریعے انکوائری کرا لوں گا اور جو بھی رپورٹ ہوئی وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ سر سلطان نے کہا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ٹائیگر کے رہائشی کمرے کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، کیوں نہ کہ اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر اس وقت اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ وہ کافی دن چڑھے ہی کمرے سے نکلتا تھا۔ یس ٹائیگر بول رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد ٹائیگر کی نیند بھری آواز سنائی دی، علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا اوہ باس صاحب فرمائیے حکم۔ ٹائیگر نے یک طرف ہوشیار ہوتے ہوئے کہا ایک ضروری کام کرنا ہے تم نے، سیکٹری سائنس شہاب الدین اور اس کی فیملی کے بینک اکاؤنٹس چیک کر کے معلوم کرنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں ان میں اچانک کسی بڑی رقم کا اضافہ تو نہیں ہوا۔ کیا یہ کام کر لو گے تم؟ عمران نے پوچھا یس باس، انتہائی آسانی سے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ کیسے، کیا نیا عمل اختیار کرو گے؟ عمران نے پوچھا باس، اعلیٰ سرکاری آفیسرز کے تمام اکاؤنٹ سینٹرل بینک میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اکاؤنٹس بس معمولی ہی رکھے جاتے ہیں اور تاکہ حکومت تک اس بارے میں اطلاع نہ پہنچ جائے۔ بڑی رقومات کے لیے خفیہ اکاؤنٹس رکھے جاتے ہیں اور ایسے خفیہ اکاؤنٹس کا بندوبست سینٹرل بینک کا عملہ ہی کراتا ہے۔ سینٹرل بینک کا ڈپٹی مینیجر میرا دوست ہے، اس کے ذمہ لگاؤں گا کہ وہ 1-2 روز میں شہاب الدین صاحب کی تمام خفیہ اکاؤنٹس کی رپورٹ مجھے دے دے گا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، جس قدر جلد ہو سکے رپورٹ ملنی چاہیے، لیکن یہ خیال رہے کہ سیکٹری شہاب الدین تک اس کی اطلاع نہ پہنچ پائے۔ عمران نے کہا ایسا ہی ہوگا باس، ٹائیگر نے کہا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا کیونکہ فوری طور پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف برائڈ اور جیکی پاکیشی دارالحکومت کی ایک رہائشی کالونی میں موجود تھے۔ وہ دونوں آج صبح کی فلائٹ سے یہاں پہنچے تھے اور چونکہ یہاں ڈی ایجنسی کا ایک گروپ ہے سے مستقل رابطہ تھا، اس گروپ کے چیف فرینک تھا جو گولڈن کلب کا مالک اور جنرل مینیجر تھا۔ فرینک بھی ایکڈمی نژاد تھا لیکن طویل عرصے سے وہ یہاں سیٹ تھا اور اس کا کام خصوصی اسلحہ کی اسمگلنگ تھا اور اس کام کے لیے اس کے پاس بہت بڑا گروپ تھا اور شاید اسی سلسلہ کی اسمگلنگ کی وجہ سے فرینک نے پاکیشیا کے اعلیٰ سول اور فوجی حکام میں گہری دوستیاں پیدا کر رکھی تھیں۔ یہ کوٹھی بھی فرینک کی ہی تھی۔ برائڈ نے ایکڈمیا سے فون کر کے فرینک کو اپنے اور جیکی کے بارے میں بتا دیا تھا۔